صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين۔ اور موسیٰ کے بعد اس کی قوم اپنے زیوروں سے ایک بچھڑا بنا بیٹھے، بے جان کا دھڑ گائے کی طرح آواز کرتا، کیا نہ دیکھا کہ وہ ان سے نہ بات کرتا ہے نہ انہیں کچھ راہ بتائے، اسے لیا اور وہ ظالم تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نوازشات کے لیے، اپنے عطایات کے لیے طور پر بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم کے سپرد کرتے ہیں اور ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ ان کی اصلاح کرتے رہنا اور ان میں جو سرکش ہے ان کے کہے کے مطابق ہرگز نہ چلنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پہ چلے گئے۔ ادھر ان لوگوں کے دماغ میں پہلے سے ہی یہ بات آ گئی تھی کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہونا چاہیے کہ جس کے سامنے ہم اپنے سر کو جھکائیں، کوئی معبود باطل کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے کہ جس کی ہم پوجا کریں دنیا میں۔ ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا گئے، سرپرستی ان کے سروں سے جیسے ہی اٹھی، اب اس خیال نے سر پکڑ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتخذ قوم موسیٰ، اور موسیٰ کے بعد من بعدہ، موسیٰ کے بعد اس کی قوم نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے مراد یہاں پہ بنی اسرائیل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ کی قوم نے بنایا، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کوئی بچھڑے کی پوجا نہیں کی تھی، سب نے نہیں کی تھی۔ ابتدا اس کی ایک شخص تھا سامری نام کا، اس نے سب سے پہلے اس خباثت کی بنیاد ڈالی۔ سامری کون ہے؟ سامری کا نام دراصل موسیٰ جبرائیل ہے۔ یہ جب پیدا ہوا تو اس کی ماں نے اس کو پہاڑ پر چھوڑ دیا کیونکہ یہ حرام کا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس کی پرورش پہ مامور فرمایا، تو اس لیے اس کا نام موسیٰ جبرائیل پڑا۔ یہ خدا کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا تھا کہ ہر نیکی بدی یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جس وقت یہ سامری پہاڑ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پرورش پا رہا تھا، دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس رہ کے پرورش پا رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو جبرائیل کی پرورش میں پلے بڑھے وہ انتہائی درجے کا کامل ہو، مکمل ہو، اور جو کسی کافر کے اور کسی ظالم کے پرورش میں پڑے بڑھے وہ کوئی ظالم ہو، کافر ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے، عطا سے ہوتا ہے۔ جبرائیل کی پرورش میں پلنے والا یہ کافر ہو سکتا ہے، اور فرعون کی پرورش میں پلنے والا یہ نبی ہوتا ہے، نبی بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہوا۔ جو یہ سامری تھا اس نے یہ سازش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کے بعد اس کی قوم نے، سامری نے سازش کی تھی لیکن مدد کرنے والے سارے کے سارے بنی اسرائیل تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بچھڑے کی پوجا کی نسبت، اس کی ابتدا کرنے کی نسبت سارے بنی اسرائیل کی طرف کر دی۔ تو پتہ کیا چلا، جو
میں شامل ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی کی راہ بتانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے، اور برائی کی راہ بتانے والا برائی کرنے کی طرح ہے۔ تو یہاں پہ یہی ہوا کہ انہوں نے ابتدا نہیں کی، لیکن سامری کے کہے کے مطابق عمل کیا، تو گویا ایسا ہوا کہ جیسا کہ انہوں نے خود ہی اس کی ابتدا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ کے بعد اس کی قوم نے اپنے زیوروں سے ایک بچھڑا بنایا۔ کون سے زیوروں سے؟ یہ جب فرعون کے پاس سے نکلے تھے مصر سے راتوں رات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ راتوں رات ہم کو مصر چھوڑ کے جانا ہے، تو انہوں نے رات آنے سے پہلے فرعونی عورتوں سے کہا تھا کہ تمہارے زیورات ہم کو دو، ہم کو رات شادی میں جانا ہے، اور وہ زیورات انہوں نے حاصل کیے تھے، تو انہی زیورات کا انہوں نے بچھڑا بنایا تھا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو سمندر میں ڈبایا، سمندر میں جب وہ لوگ ڈوبے تو ان کا جتنا مال تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے سارا کا سارا مال سمندر نے باہر پھینک دیا تھا، اور یہ مال سارا انہوں نے حاصل کر لیا تھا۔ الغرض یہ کہ جو سونا ان کے پاس تھا، سامری نے وہ سب کے سب جمع کرنے کے لیے ان کو کہا، سارے لوگوں نے وہ سارا کا سارا سونا جو ہے وہ جمع کیا، ایک بچڑے کی صورت اس نے بنائی۔ جب بچڑے کی صورت اس نے بنائی، بچڑا یعنی گائے کے بچے وہ کہتے ہیں بچڑا، تو اس نے گائے کی بچڑے کی صورت بنائی۔ یہ صورت کیسی تھی؟ جسدن، یہ صورت جسم والی تھی، یعنی جب دھات سے کوئی چیز ڈھالی جاتی ہے تو پیتل سے ڈھالی گئی تو پیتل کی بنتی ہے، سونے سے ڈھالی گئی تو سونے کی بنتی ہے، لوہے سے ڈھالی گئی تو لوہے کی، مٹی سے ڈھالی گئی تو مٹی کی۔ لیکن جب اس کو ڈھالا گیا اور سامری کے پاس ایک چیز تھی، حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے ٹانپ کی مٹی اس نے لی تھی اور اس کو سنبھال کے رکھا تھا۔ یہ بنانے کے بعد جب اس میں ڈالی اس کے منہ میں، تو وہ جو سونے سے بنایا ہوا بچھڑا تھا وہ بالکل ہو بہو ایسا ہو گیا جیسا کہ گائے کا زندہ بچھڑا ہوا کرتا ہے، یعنی بالکل اس کا جسم تھا، بالکل اس کی ہڈیاں تھی، اس کا گوشت تھا، اور آواز بھی کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا جسدا لہ خوار، گائے کی طرح آواز کرنے لگا۔ دیکھیے گائے کی طرح وہ آواز کرنے لگا۔ تو جب سامری نے کہا دیکھو معبود تو یہ ہے، اور تمہیں جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام بہکا رہے تھے، اور اس نے جو یہ کہا معبود یہ ہے، دیکھو یہ سونا تھا، اس کے اندر جان آ گئی، یہ تم کو بلا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، لہٰذا تم اس کی عبادت کرو۔ تو سارے کے سارے لوگ جو ہے اس کی عبادت کرنے لگے، اس کی پوجا کرنے لگے۔ جب وہ آواز کرتا تھا سارے کے سارے لوگ سجدے میں گر جاتے تھے، اور جب وہ آواز کرنا بند کر دیتا تھا، یعنی جب اس کے اندر ہوا جاتی تھی تو آواز کرنے لگتا تھا، تو جیسی آواز آتی سارے کے سارے سجدے میں گر جاتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارا معبود ہم کو پکار رہا ہے، ہم کو بلا رہا ہے۔ اور جیسی ہوا نہیں آتی تھی آواز کرنا بند کر دیتا تھا، تو سارے کے سارے لوگ اس کے ارد گرد چکر لگاتے تھے اور بجاتے تھے باجا، اور جب وہ آواز نہیں کرتا تھا تو یہ آواز کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ گائے کی طرح آواز جو ہے وہ نکالتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ قربان جائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو اتنی سمجھ نہیں تھی، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات نہ کرتا تھا اور انہیں کچھ راہ نہیں بتاتا تھا؟ وہ بچڑا تو تھا، گائے کا بچہ تو تھا، لیکن ان کی عقل ایسی چلی گئی تھی کہ وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ یہ گائے کا بچہ ہے۔ معبود وہ ہوتا ہے جو ہر زبان سے واقف ہو، معبود وہ ہوتا ہے جو ایک دوسرے کی بات سن سکے اور ان کی بات کا جواب دے سکے، معبود وہ ہوتا ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جا سکے۔ یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم سے بات نہیں کر سکتا ہے، یہ دیکھ رہے تھے کہ ادھر سے ادھر جا نہیں سکتا ہے، یہ دیکھ رہے تھے کہ اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں اڑا سکتا ہے، لیکن ان کی عقل پہ پردے پڑ گئے تھے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کو
بچھڑا بنا لیا تھا۔ یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر یہ راستہ بھول جائے، بھٹک جائے تو یہ بچھڑا ان کو راستہ نہیں دکھا سکتا۔ جب دنیا کا راستہ نہیں دکھا سکتا تو حق کا راستہ یہ کیسے دکھا سکتا ہے؟ جب یہ بات نہیں کر سکتا تو معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اتنی بہترین پیاری مثال سے فرماتا ہے الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ وہ ان سے نہ بات کرتا ہے اور نہ انہیں کچھ راہ بتاتا ہے؟ اتخذوہ وکانوا ظالمین، لیکن انہیں اس کے باوجود بھی اسے لے لیا، یعنی اس کی انہوں نے پوجا کر لی، وکانوا ظالمین، اور وہ ظالم تھے۔ 40 دن انہوں نے اس کی پوجا کی اور ان کی سزا ان کو یہ ملی کہ 40 سال تک میدان تیہ میں وہ بھٹکتے رہے۔ 40 دن کی سزا، 40 سال ان کو بھگتنا پڑی کہ ایک میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھٹکا کے رکھا، میدان سے نکلتے نہیں تھے، جہاں سے ابتدا کرتے تھے نکلنے کی، جب تھک ہار کے آخری انتہا پہنچتے تھے تو دیکھتے تھے کہ جہاں سے ہم نکلے ہیں وہیں پہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ آگے کیا ہوا اس کا بیان انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم۔